شہزام نے سکون سے کہا، بالکل، لیکن تمہیں یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی۔ شہزام مسکرا دیا۔ اگر میں نے دوسرے مقدمے میں کاشان کو نہ بھی بلایا ہوتا تب بھی نتیجہ یہی ہوتا، یہاں تک کہ اگر جج کو لگتا کہ میں غلطی پر ہوں تب بھی اسے میرے حق میں فیصلہ سنانا پڑتا تاکہ معاشرے پر مثبت اثر پڑے۔ تم واقعی لاجواب ہو۔ اسٹیونز نے سر ہلایا۔ اس نے خطرہ مول لیا تھا اور اب اپنی ہار کو قبول کر لیا تھا۔ امید ہے کہ مستقبل میں دوبارہ تمہارے خلاف کیس لڑنے کا موقع ملے گا۔ پھر وہ مڑ کر چلا گیا اور میرا کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میرا بھی چپکے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، مگر شہزام کی نظر اس پر پڑ گئی۔ 3 دن کے اندر میرے پیسے واپس کر دینا، ورنہ مجھے قانون کے نافذ کے لیے پولیس کو بلانا پڑے گا۔ اور ہاں، فوراً ساحلی ولا سے نکل جاؤ۔ میں آج شام سے پہلے وہ گھر واپس لے لوں گا۔ شہزام سوری، حد سے مت بڑھو۔ میرا نے غصے سے اسے گھورا۔ تم نے کافی عرصے تک وہ جگہ قابض کر رکھی جو تمہاری نہیں تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم وہاں سے نکلو۔ یہ کہہ کر شہزام سیدھا صبرین کی طرف بڑھا۔ اس مقدمہ نے اسے صبرین کے لیے مزید شرمندہ کر دیا تھا۔ صبرین آہستہ سے کھڑی ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شہزام نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ سبی، مجھے معاف کر دو۔ شہزام نے افسوس کے ساتھ معذرت کی۔ میں پہلے بہت بے وقوف تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ تم نے مجھے معاف نہ کر کے بالکل صحیح کیا تھا۔ تو پھر کیا مجھے اپنی معافی واپس لے لینی چاہیے؟ صبرین نے شرارت سے بھویں اٹھائیں۔ شہزام گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، میں مذاق کر رہا تھا۔ صبرین ہنس پڑی۔ چھوڑو، کچھ چیزیں جتنی زیادہ یاد کرو اتنی ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ ہاں، فریا بھی گفتگو میں شامل ہو گئی۔ کوئی بھی عورت اس غصے سے مر سکتی ہے اگر اسے معلوم ہو کہ اس کے شوہر نے ان کی محبت کے آشیانے کو کسی اور عورت کو دے دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سپی خاص طور پر تمہارے ساتھ رہنے کے لیے ساحلی ولا میں شفٹ ہوئی تھی جب تمہاری بیماری لوٹ آئی تھی؟ تم دونوں نے وہاں اپنی محبت کی قسمیں کھائی تھیں۔ شہزام کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ بس کرو فریا، ان باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبرین نے اسے روکا۔ فریا نے برا سا منہ بنایا۔ تم واقعی بہت درگزر کرنے والی ہو۔ صبرین نے جھنجھلا کر کہا، اگر میں درگزر نہ کرتی تو غصے میں میرا دماغ پھٹ چکا ہوتا۔ سپی، فکر نہ کرو، جب میں ولا واپس لے لوں گا تو میں کسی کو کہہ کر اسے جلا دوں گا۔
شہزام نے فوراً کہا، چلو ایک نیا گھر بناتے ہیں۔ ضرورت نہیں، میں اس زمین کو دوبارہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتی، بس اسے بیچ دو۔ صبرین نے موضوع بدل دیا، ویسے تم نے یہ مقدمہ بہت خوبصورتی سے جیتا۔ شہزام نے مسکرا کر کہا، میں صرف اس لیے اچھا کر پایا کیونکہ تم یہاں تھی۔ پھر اس نے زارون کو دروازے کی طرف بے یقینی کی حالت میں جاتے دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے پہنچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں اسپتال سے چھٹی مل گئی؟ ہاں۔ زارون اب بھی سکتے میں تھا، اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ شہزام، کیا کاشان سچ کہہ رہا تھا؟ فریہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ اوہ، لگتا ہے کہ کوئی اب بھی حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا۔ سبی، کہ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ ایک بے وقوف ہے؟ صبرین مسکرا دی۔ اصل میں مجھے نہیں لگتا کہ میرا کے کردار کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا تم اسے محبت نہیں کرتے؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں اس کی تمام برائیاں اور غلطیاں بھی قبول کرنی چاہیے۔ وہ کہاوت کیا تھی؟ محبت کی سب سے اعلیٰ منزل یہ ہے کہ کسی کو ویسا ہی قبول کیا جائے جیسا وہ ہے۔ ویسے بھی کسی نے کسی کو تو میرا کو سنبھالنا ہوگا۔ اگر اسے کوئی نہ سنبھالے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے، زارون شاہ اس کے لیے سب سے موزوں ہے۔ یہ تو سچ ہے۔ ارے جلدی جا کے میرا کے پیچھے جاؤ، وہ بھی بہت اداس اور بے بس ہوگی۔ تمہیں اسے تسلی دینی چاہیے۔ فریہ نے انگوٹھا اوپر کیا۔ یہی ہوتا ہے جب ایک اچھی سہیلی زخموں پر نمک چھڑکتی ہے۔ زارون پہلے ہی بہت دکھی تھا، مگر ان کی باتیں سن کر اس کا خوبصورت چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ فریہ، بس کرو، زارون نے مایوسی سے کہا۔ ہاں، کافی ہو گیا۔ فریہ نے رخ موڑا اور علیزہ کا ہاتھ پکڑا۔ کیا تم نے مجھ سے ڈنر پر جانے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ چلو چلتے ہیں۔ سبی، تم بھی چلنا چاہو گی؟ ضرور۔ صبرین کو علیزہ اچھی لگتی تھی اور وہ حامی بھرنے ہی والی تھی کہ اس نے شہزام کی اداس آنکھیں دیکھ لی۔ وہ لمحہ بھر کو رکی اور جلدی سے کہا، کیوں نہ شہزام آج ہمیں ڈنر پر لے چلے؟ ہم اس کی مقدمے میں جیت کی خوشی منا سکتے ہیں۔ سبی، شہزام خوش نہیں تھا۔ وہ صبرین کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا چاہتا تھا۔ ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟ زیادہ لوگ ہوں تو محفل اچھی لگتی ہے۔ صبرین نے اس کی بات کاٹ دی۔ شہزام کو جھٹکا لگا، وہ بھی دوبارہ ایک ہوئے ہی تھے اور صبرین کو پہلے ہی ان کی تنہائی بے معنی لگنے لگی تھی۔ تم نہیں چاہتے؟ صبرین نے اس کی خاموشی دیکھ کر بھویں اٹھائیں۔ ایسا نہیں ہے، میں صرف یہ سوچ رہا تھا
کہ کھانا کہاں کھانے جانا چاہیے۔ شہزام نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی۔ بس صبرین خوش رہے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تو پھر کچھ سوچا؟ صبرین نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، مجھے یاد ہے کہ زرون ہمیں پچھلی بار ایک کسائے کی ریسٹورنٹ لے کر گیا تھا۔ وہاں کا ماحول بہت اچھا تھا اور کھانا بھی۔ شہزام نے فوراً کہا، کیسے کہ اچھا لگے گا ایلیزا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ صبرین نے ایلیزا کی رائے پوچھی۔ ایلیزا نے شہزام کو خاموشی سے دیکھا۔ اسے شہزام کے ساتھ جانے کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر جب اس نے فریہ اور صبرین کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو آخرکار سر ہلا دیا۔ تو چلو چلتے ہیں۔ شہزام نے صبرین کا ہاتھ تھاما اور باہر کی طرف بڑھا۔ فریہ اور ایلیزا ابھی پیچھے چل پڑی۔ جب وہ چاروں لفٹ میں داخل ہوئے تو اچانک ایک اور شخص ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ شہزام کے علاوہ باقی سب نے زرون کو ناپسندیدگی سے دیکھا، خاص طور پر فریہ کی نظر میں حقارت بھری تھی۔ تم ہمارے ساتھ جانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے، ہے نا؟ شہزام میرا بھائی ہے، یہ تو قدرتی بات ہے کہ میں اس کی جیت کا جشن مناؤں۔ زرون نے بہادری دکھاتے ہوئے شہزام کی طرف دیکھا۔ شہزام، تم مجھے نکال تو نہیں دو گے نا؟ شہزام کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ زرون کے بے شرمی سے معصوم نظر آنے والے چہرے کو دیکھ کر تھوڑا حیران تھا، لیکن میں زرون کو سمجھ سکتا تھا۔ شاید زرون حقیقت کو قبول کر چکا تھا اور اب فریہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ شاہ فیملی میں واپس جا سکے۔ تم میں ابھی بھی اس کی جیت کی خوشی منانے کی ہمت ہے؟ فریہ نے طنز کہا، پچھلے مقدمے میں تو تم میرا کے ساتھ کھڑے تھے، کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ میرا جیتے؟ اب جب کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم واپس اپنے بھائی کے پاس بھاگ رہے ہو۔ میں نے کبھی تم جیسا بے شرم آدمی نہیں دیکھا۔ زرون کے چہرے پر شرمندگی کی گہری گرمی پھیل گئی۔ فریہ، تم اتنی تیز زبان کیوں ہو؟ معذرت، یہ تیز زبان نہیں بلکہ سچائی ہے، فریہ نے جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے سپی اور میں، ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، ایک دوسرے کی پسند کا احترام کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے فیصلوں کی حمایت کرتی ہیں۔ اپنی مرضی چلانا اور زبردستی اپنی بات منوانا خود غرضی کہلاتی ہے۔ شہزام فریہ کی اس وضاحت سے کافی مطمئن تھا، اگرچہ فریہ کے الفاظ کچھ سخت تھے،
لیکن وہ واضح اور سچ تھے، کوئی چالاکی یا دھوکہ نہیں تھا، اور اگر وہ نہ ہوتی تو شاید وہ صبرین سے نہ مل پاتا اور نہ ہی اس سے محبت کر پاتا۔ فریہ کی سخت باتوں نے زارون جیسے آدمی کو بھی سرخ کر دیا۔ اگر یہ پہلے کی بات ہوتی تو وہ زور سے بحث کرتا، مگر اب اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی اپنے بھائی کے ساتھ بہت خود غرض رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن یہ معاملہ شہزام اور میرے درمیان ہے، زارون نے اداسی سے کہا۔